چونکہ ہم دعا اسی سے مانگتے ہیں. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ ایک ہاتھ بھی دراز کرتے ہیں اور حکم بھی ہے. تو پھر دعا کا کیا کریں؟ ہمیں سہارا سمجھانے میں بھی لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر دعا کا طریقہ وہی بتا سکتا ہے جو توحید کا قرب رکھتا ہے، جس کو ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے. کون بتائے گا؟ ہے دریا. اب وہاں قرب کا تصور ہی نہیں ہے تو اسی سے ہم دعا مانگ رہے ہیں. دعا بھی ایسے مانگ رہے ہیں خطاب کر کے، سامنے جیسے سامنے ہے، تصور بھی نہیں سامنے بھی ہے، اور مانگ بھی دعا رہے ہیں. اس لیے معصوم فرماتے ہیں دعا کے مانگنے کے 6 نہیں 5 طریقے ہیں. اگر اس طریقے سے تم دعا مانگو سمجھ لو وہ قبول ہو گئی. علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے. پہلا طریقہ راغبت، راہبت، تبتل، ابتحال، تضرع، بسبسہ. یہ دعا مانگنے کے طریقے. اب یہ طریقے کون بتائے؟ جس کے لیے توحید کہے کہ میں قریب ہوں وہی بتا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا. اب پہلا ہے راغبت. اب اس راغبت کا جو پہلا طریقہ بتایا گیا نا دعا کا، فرمایا دعا کا پہلا طریقہ یہ ہے، اور میں دعا مانگتا ہوں جیسے وہاں لکھا ہے اسی طرح. دیکھیں ایسے کرے کہ آپ کی ہتھیلیاں کھلی ہوں اور بالکل آنکھوں کے سامنے ہاتھ آپ کے خیال کے رہے سے یہ سامنے کل سارا ایک تصور والا کمال. لفظ ہیں لفظ مگر سمجھنا تصور میں ہے. لفظ اس کو پورا نہیں کریں گی، لفظ اشارہ کریں گی. سامنے کر کے سامنے دعا مانگے، دعا مانگے نظر ہتھیلی پہ ہو، سمجھ لو دعا قبول ہو گئی. گل سمجھ آئیے کیسا ہے؟ سامنے ایسا طریقہ سامنے ہو اور نظر ہتھیلی پہ ہو. صحیح فرماتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی. تصور میں بھی نہیں آتا تو نظر میں تو آتا ہی نہیں ہے. دیکھا ہتھیلی گئی، دیکھنا دلیل ہے کہ قبول ہوئی تبھی تو حکم ہوا. دیکھو سمجھے. دوسرا ہے راہبت. بالکل منہ کے ساتھ جو ہی دعا نکلے ہتھیلی پہ آواز پہنچ جائے، منہ سے نکلے ہتھیلی پہ پہنچے. تمہاری نظر ہتھیلی پہ ہو، سمجھ لو قبول ہو گئی. اگر آپ سمجھیں کہ میں سمجھا سکوں، میں زیادہ سمجھا نہیں سکتا، صرف ایک تصور ہے. ایسے مانگتے ہیں نا دعا. تیسری دعا ہے تبتل. تبتل کے معنی ہاتھ نیچے کر دو. پہلے ایسے تھے، اب ہاتھ نیچے کر دو. پریشان نہ ہوں، نیچے بھی تو ہے نا. نیچے کر کے اپنا تصور یہ دو کہ اے اللہ میرے سارے آسرے، سارے وسیلے ختم ہو گئے، صرف تیرا ہی آسرا. یہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے. یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. آگے ہے تبتل کے بعد ابتحال. الف بے تے ہے آنکھوں والی الف لام. اسی سے ہے مباہلہ. مباہلے پہ دعا مانگی نہیں گئی ہے، لیکن مباہلے والی دعا سب سے بڑی مؤثر ہے، اور اس کا مباہلہ ابتحال اسی مباہلہ سے ہے.
جو پھر وہ غدیر میں مانگی گئی، دعا غدیر پہ مانگی گئی، اور ہاتھ اسی ابتحال والے تھے۔ ابتحال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جتنی وسعت دے سکتے ہو آگے کر کے دعا مانگو۔ تمہاری جہاں وسعت ختم ہو نظر کرو، دعا قبول ہو جائے۔ سمجھ آتی بھی؟ یہ ہے ابتحال۔ آگے ہے تضرع، تیزاد رے عین، تضرع۔ تضرع کے معنی ہے دونوں ہاتھ ایسے کر کے ان دو انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت دو۔ اچھا ماشاءاللہ، اب آپ سے سوال تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ دو حرکتوں میں اے اللہ راز کیا ہے؟ باقی ساکن ہیں، دو انگلیاں ہیں جسے حرکت دو۔ اگر دو انگلیوں سے حرکت کو اگر تصور میں لایا جائے تو لگتا یہی ہے کہ عالمین چلا ہی دو رہے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ۔ حیدری، یہ ہے تضرع۔ آخر ہے بس بسا۔ آپ سمجھ رہے کہ میں ساری حقیقت بتا دوں، وہ مجھے بھی نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے۔ بس بسا کیا ہے کہ جب دعا مانگو تو صرف ایک انگلی کو اونچا کرو۔ ایک انگلی ہی شہادت کی ہے، کوئی ہے جو فقط ایک ہے۔ سمجھ آگے میرے بھائی؟ سالہ کا عبادی انی فانی قریب، تھوڑا سا اور اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی۔ فرمایا میں جواب دیتا ہوں جو کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے۔ آپ جتنے ہیں سوال کرتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اسے جس کو میں چاہتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں۔ جس کو قبول نہیں کرتا وہ ہے جو تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوتا۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ خدا جانے کتنے ہیں ایک وقت میں، کتنے اسے سوال کر رہے ہیں، وہ ہر ایک کا سوال سنتا بھی ہے، جن کا قبول کرنا ہے قبول بھی کرتا ہے۔ ذرا تصور دینا، کتنے ہیں سوال کرنے والے۔ فرمایا تم سو کے اٹھ کے پھر سوال کرتے ہو، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ دعاؤں کا تصور اور بہترین کر کے یہ جملہ کہنا ضروری ہو گیا میرے لیے۔ دعا مانگو، تم لاکھوں دعا مانگتے ہو، تمہارا کوئی ٹائم مقرر نہیں، تمہاری ہر دعا میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو جا کے اس آیت کریمہ کا جا کے آگے ترجمہ بھی دیکھیں جو ہمارے شیعوں نے لکھا ہے۔ بس آگے اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا تمہارے روزانہ لاکھوں سوال میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ کہہ دوں، میرا بھی، اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی ایک سوال ہے، اسے مان کے جواب دو۔ تم نے لاکھوں سوال کیے، میں نے ہر سوال تمہارا مانا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لاکھوں سوال کیے دن میں نے سارے مانے۔ اللہ کہتا ہے میرا ایک سوال ہے، زیادہ نہیں، اسے مان کے جواب دو۔ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کا سوال دہرا دو۔ سوال یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا کوئی سوال نہیں، حیدری، میرا کوئی سوال نہیں،
کل کہہ کے یہی تو کہا، ایک ہی سوال ہے، ایک سوال، اور وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ کروڑوں سوال سننے والا آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، ماننا چاہیے یا نہیں؟ افسوس ہے جنہوں نے نہیں مانا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پہلے جواب مان کے دو، پھر مجھے مان بھی لو۔ وہ ایک سوال تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اس قربا کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ جناب سیدہ کی ہے۔ اب ماننا کن کن کو ہے؟ جناب سیدہ کے حوالے سے ماننا ہے۔ یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان سے ہی مودت کرنی ہے، ان سے ہی محبت کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کا جواب۔ ان کو مان کے جواب دو۔ یہ نہیں ہے کہ زبانی نہیں، عملاً، قلباً، دل سے مان کے جواب دو۔ جب جواب دو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جنتیں بھی تمہارے لیے، پوری آسائشیں بھی تمہارے لیے، میرے سارے درجات جتنے ہیں جنت میں وہ سارے تمہارے لیے ہیں، اگر تم نے انہیں مان لی۔ جو سوال ہے میرا اس کا جواب دیا، اگر نہیں مانا تو تمہارا جو کچھ بھی ماننا ہے وہ ماننا نہیں۔ اگر علی کی ولایت